بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی فصوص الحکم کی فص اسماعیلیہ کے متعلق۔ اس فص اسماعیلیہ کا جو پہلا سیشن تھا وہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مختصر زندگی نامہ کے متعلق بیان کیا تھا۔ دوسرے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ فص اسماعیلیہ میں ابن عربی نے جس بحث کو چھیڑا ہے وہ بحث اسم مسمى کی، تو یہاں سے اسماء الہیہ کی بحث مفصل عرفا نے اس چیپٹر میں انجام دی ہے، اس چیپٹر میں بحث کی۔ دوسری جو بحث تھی وہ بھی چونکہ مناسبت تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، جو اسم جن اسماء کا اطلاق ہوا، جن اسماء کا اطلاق ہوا تھا ان کے اوپر، جن اسماء کا اطلاق ہوا تھا ان اسماء کو ابن عربی نے لے کر اسم مسمى کی بحث شروع کی ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ فص اسماعیلیہ میں ابن عربی نے اسم مسمى کی بحث سے اس فص کا آغاز کیا ہے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علی تھے، تو چونکہ چند اسماء کا اطلاق کیا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے بحث اسم مسمى کی اس فصل میں شروع کیا ہے۔ دوسرا جو ان کے متعلق قرآن میں فرمایا کہ اسماعیل کان صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ وعدے کے سچے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وعد و وعید کی گفتگو لے آئے، جنت و جہنم کی، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس فصل کو بیان کریں گے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بیان کیا تھا کہ اسماء الہیہ کا کی جگہ کہاں ہے، کہ عرفا جب ایک تقسیم یا ایک اپنی عرفانی ہستی شناسی، اپنی ایک ہستی شناسی عرفانی بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، جسے ذات مطلق، ہویت مطلقہ، وہ سارے نام دیے ہیں، وہ پردے میں ہے، پردے میں ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، لا اسم لہو ولا رسم لہو، نہ اسم ہے نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ذات ہے، پردے میں ہے، جس تک نہ کسی نبی ولی وصی کسی کی رسائی نہیں ہے، وہ قابل شناخت قابل معرفت نہیں ہے۔ اب وہ ذات جو قابل شناخت معرفت نہیں ہے وہ تعینات کے لباس میں آئی ہے، تو سب سے پہلا تعین جو ہوا وہ مقام احدیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے رسول کہ وہ اللہ احد ہے، تو احد اللہ سے پہلے ایک اللہ کا مرتبہ ہے، ذات مطلقہ کے بعد، اور واحدیت سے پہلے احدیت ہے، تو احدیت پہلا تعین ہے کہ اس احدیت کے تعین کے لباس میں وہ ذات جلوہ گر ہوئی ہے۔ جب جلوہ گر ہوئی تو مقام احدیت وجود میں ہے۔ اس مقام احدیت میں سب کچھ ہے، لیکن سارے کا سارا اجمال ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے یہ اسم ہے، یہ صفت ہے، یہ ذات ہے، یہ فعل ہے۔ وہاں پہ ہر شے ہے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں جدا و ممتاز نہیں ہے، مشخص نہیں ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، سب کچھ مقام احدیت میں ہے، لیکن اس کی طرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسم ہے، یہ صفت ہے، یہ مفہوم ہے، یہ مصداق ہے، یہ کچھ کس قسم کا کی چیز نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں پہ
تفصیل در عین اجمال و اجمال در عین تفصیل. اجمال و تفصیل کہتے ہیں ایک اصطلاح ہے. اجمال کہتے ہیں نا اجمالی خاکہ، اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا اجمالی یعنی ایک مختصر مجمل سا خاکہ، تفصیل جس میں نہ ہو. اجمال کے مقابلے میں تفصیل آتی ہے کہ تفصیل جہاں پہ چیزیں مشخص ہوتی ہیں. مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ کمرے میں سب کچھ ہے، کمرے میں سب کچھ ہے، یہ اجمال ہے. تفصیل یہ ہے کہ جی اس کمرے میں کچھ بیڈس ہیں، کچھ فرنیچر ہے، کچھ مثلا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قالین ہے، کچھ کارپیٹس ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک چیز کو آپ کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ اس میں یہ چیز ہے تو یہ تفصیل ہوگی. احادیت میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہے، سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیا ہے. احادیت کے بعد وہی ذات واحدیت کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہے تو مقام واحدیت وجود میں آتا ہے. مقام واحدیت میں سب کچھ ہے لیکن یہاں پہ مفاہیم آپس میں مشخص ہے. مشخص ہے، یہ اسماء ہے، یہ آیان ثابتہ ہیں. یہ اس کی بحث پھر ہم انشاءاللہ جب اسماء کی بحث ہم سمجھ لیں گے اس فصل میں تو پھر آگے فصل میں مناسبت سے ابن عربی آیان کی بحث کریں گے کہ جن آیان کی بحث کا تعلق اسماء سے ہے کہ ہر اسم کی ایک عین ہے، عین ثابت ہے. تو یہ آیان ثابتہ جو ہے ان کا تعلق بھی مقام واحدیت سے ہے. تو یہ بحث ہم بعد میں انشاءاللہ دوسری فصل میں ذکر کریں گے. لیکن اس میں ابن عربی نے اسماء الہیہ کی بحث کا آغاز کیا کہ مرتبہ واحدیت میں مفاہیم مشخص ہیں، یہ اسماء ہیں، یہ صفات ہیں، یہ افعال ہیں، یہ آیان ثابتہ ہیں، ان کا پھر آپس میں تعلق، یہ ساری چیز. لیکن ان اسماء کے مصداق یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک مفہوم ہے، مفہوم جس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، وہ افراد ان کا تعلق مقام خارج سے ہو جاتا ہے تو وہ خارج وہ ذات سے باہر ہے تو جس سے وہ کائنات وجود میں آتی ہے. اس کو بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے. تو مقام واحدیت میں سب کچھ ہے لیکن وہاں مشخص ہے کہ یہ اسماء ہے. اسماء بھی پھر آپس میں مشخص ہے کہ یہ کون کون سے اسم ہے، یہ فلاں اس میں یہ اسماء کیا کہتے ہیں وہ بڑے اسماء ہیں، چھوٹے ہیں، کلی ہیں، جزئی ہیں، ثبوتی ہیں، جلالی ہیں، جمالی ہیں، سلبی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے، ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہے. تو ان چونکہ اسماء کثرت ان کی وہاں پہ موجود ہے تو وہ کثرت مفاہیم سبب بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ان کو ممتاز کیا جائے، جدا کیا جائے، مشخص کیا جائے کہ یہ فلاں اسم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں صفت ہے، یہ فلاں ہے. تو پچھلے اس میں عرض کیا تھا کہ مقام واحدیت کا سے تعلق ہے اسماء کا، اسماء کا تعلق مقام واحدیت سے ہے. تو کہتے ہیں مقام واحدیت میں تعینات کو تفصیلی صورت ملتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس تعین میں ساری کی ساری چیزیں ان کا وجود علمی کیا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. وجود علمی وہ یہاں پہ ہے کہ ساری کے ساری اسماء کے نیچے پوری ساری چیزیں اور اسماء کے مسمى، اسماء اور مسمى مل کر واحدیت کے مقام کو تشکیل دیتے ہیں. تو مقام واحدیت میں ان کا جو وجود ہوتا ہے سارے کا سارا علمی وجود ہے. تو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. تو کہتے ہیں کہ اب مقام واحدیت کیا ہے، وہ کثرت سے وجود میں آتی ہے، کثرت اسماء سے. تو واحدیت کا متعلق جو ہے وہ ذات جو احدیت کے لباس میں تھی واحدیت سے پہلے، اس کا ظہور ہوا ہے مقام واحدیت میں اسماء و صفات کی صورت میں. تو فرماتے ہیں کہ اسی دلیل کی بنیاد پر عرفا کہتے ہیں واحدیت اجمالی
سے واحدیت اجمالی، احدیت کو واحدیت اجمالی کے نام سے خطاب کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مختصر یہ ہے کہ حضرت واحدیت اب جو کچھ تعینات اول میں ہے، یعنی احدیت میں جو کچھ ہے، اس غیب کی چابیاں کے مظاہر کیا ہے، اس غیب کی چابیاں اور اس کے مظاہر کیا ہے، وہ سارے کے سارے واحدیت میں موجود ہیں۔ تو کہنا یہ پڑے گا کہ اسماء اور صفات الہی اس مقام واحدیت میں وہ نورانی حجاب ہیں، نورانی حجاب ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اپنے رتبے اور مقام کے مطابق اس وہ غیبی ذات کی حقیقت کو ڈھانپا ہوا ہے، حقیقت کو چھپا لباس عطا کیا ہوا ہے۔ تو کیونکہ وہ جو غیب الغیوب ہے وہ تو ہمیشہ پردے میں ہے، اسماء و صفات کے پردے میں وہ باپردہ ہے، پردے میں باپردہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اس نورانیت کے شعاع میں کہا جائے کہ وہ ذات مخفی ہے۔ وہ جب مخفی ہے تو اسماء و صفات کے شہود سے وہ مشہود ہو جاتی ہے، اور ان کے ظہور سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مقام واحدیت میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ مرتبہ واحدیت جو ہے، مرتبہ واحدیت یہاں پہ اسماء اور صفات کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کے درجات اور مراتب مختلف ہیں، بعض ان میں اصل ہیں تو بعض اس میں فرع ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر مترتب ہیں۔ اس طرح سیڑھی کی مثال لے لیں، سیڑھی کی جو زینے ہیں، زینے کو کہا جاتا ہے کہ یہ زینے ایک دوسرے کے اوپر مترتب ہیں۔ اسی طریقے سے اسماء اور صفات الہی بھی ایک دوسرے کے اوپر مترتب ہیں اور ان کے مختلف مراتب و درجات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مقام واحدیت میں ان اسماء کا جو سب سے بلند ترین جو اسم ہے وہ اسم جلالہ اللہ ہے۔ اسم جلالہ اللہ ہے جو تمام اسماء الہیہ کا جامع ہے، اور باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ اس کے اوپر متفرع ہیں، یعنی اس کی فرع ہے۔ یہ اصل ہے، اصل کے مقابلے میں فرع، باقی سارے اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ سارے اسماء کو ہیڈ کرتا ہے اسم جامع اللہ، اسم جامع اللہ تمام اسماء کا جامع ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام کہتے ہیں کہ امتوں کا جو راز ہے مختلف ہونے کا، تو کہتے ہیں وہ سارے کا سارے کی بازگشت وہ جو غیبی حقائق کے کثیر ہونے میں، جہاں پہ اسماء اور صفات الہیہ چونکہ آپس میں مختلف ہیں اور ان کے درجات ہیں، تو اسی بنیاد پر جو امتوں میں اختلاف اور امتوں کے مراتب ہیں یا شریعتوں کے مراتب ہیں، ان سب کے راز کی کیوں مرتبے ہیں، اس راز کو سمجھنے کے لیے مقام واحدیت میں اسماء اور صفات کے درجات کو سمجھنا پڑے گا۔ بلکہ ان سب کی بازگشت وہاں ہوتے ہیں کہ جو اس میں بلند ترین اسم کا مسمى تھا، اس کی وہ امت بھی بلند ترین ہوگی، وہ نبی بھی بلند ترین ہوگا، وہ شریعت بھی بلند ترین ہوگی، جو اس سے کمتر ہوگا وہ کمتر ہوگا، جو اس سے کمتر ہے اس کو درجہ اس سے کمتر ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جتنا اس مقام خارج میں، یعنی اللہ سے باہر جو کچھ بھی ہے ما سوی اللہ،
جو اس کائنات میں مقام خلق میں جو کچھ ہے، ان سب میں جو کچھ درجات اور مراتب کا اختلاف ہے، ان سب کی بازگشت بھی اسماء و صفات الہیہ کے مراتب کی طرف ہوتی ہے۔ چونکہ اسم کا درجہ بلند ہے تو لہذا امت اور نبی اور اس کی شریعت کا درجہ بھی مختلف ہوگا۔ تو بس کہتے ہیں کہ اسم اللہ سب سے پہلا ظہور ہے کثرت کا مقام واحدیت میں، مقام واحدیت میں اور عالم اسماء میں سب سے پہلا کثرت کا ظہور اسم اللہ ہے۔ تمام اسماء اس اسم اللہ کے ذریعے سے ہی ان کو لباس ظہور عطا ہوتا ہے، اس لباس ظہور ان کو پہنایا جاتا ہے اسم اللہ کے ذریعے سے۔ اسم اللہ کے نیچے سارے کے سارے اسماء ہیں، وہ سارے کے سارے اسم اللہ کے نیچے ہیں۔ تو لہذا ہمیں کہنا یہ پڑے گا کہ تمام اسماء مظاہر، اس کی مظاہر اور اس کی تجلیات ہیں اس اسم اللہ کی، اور اسم اللہ تمام ظہور کے تمام مراحل میں ظاہر اور بطون کے تمام مراتب میں باطن ہے۔ فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور اس کی صورت کیا ہے؟ اس میں اللہ کی جو صورت وہ اس کی عین ثابت ہے، اور اس کی عین ثابت وہی انسان کامل ہے جو حضرت حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی صورت جو حضرت علمی میں ظاہر ہوئی، اور باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، باقی جتنے بھی اسماء کی صورتیں ہیں، وہ ساری کی سارے اسم اللہ کے مظاہر کی صورتیں ہیں، جو ساری کی ساری اسم اللہ کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے ان کو وجود عطا کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس جب عالم اسماء و صفات، وہ میں اسماء و صفات کو ظہور عطا ہوا ہے، ظہور کے مرتبے تک پہنچتی ہیں، تو وہاں پہ کثرت اسماء و صفات کیا ہے؟ وہ فیض اقدس کے ظہور سے وہ واقع ہوتی ہے۔ فیض اقدس کے ظہور سے یہاں پہ کثرت اسماء، تو اسماء کی کثرت جب وہاں پہ آتی ہے تو پھر ان واحدیت میں اس کثرت کے لوازم اور جو علمی مرتبہ ہے اس کی آیان ثابتہ کا دروازہ بھی یہاں پہ کھل جاتا ہے، کہ جب اسماء اسم اللہ اور اسم اللہ کے نیچے سارے اسماء جو اس کے ذریعے سے وجود میں آئے، ان سب کی عین ثابت کیا ہے؟ ان سب کی آیان ثابتہ وجود میں آتی ہیں، اور ان سب کی آیان ثابتہ کی عین ثابت جو ہے وہ وہی انسان کامل ہے کہ جو خود عین ثابت ہے اسم اللہ کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ کے صورتوں کے جو دروازے ہیں وہ آیان ثابت، یعنی اسماء الہیہ اسماء کو جو دروازہ ہے نا وہ آیان ثابتہ ہے، یعنی آیان اسماء کو جو تعین عطا ہوتا ہے ظہور، وہ آیان ثابتہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو آیان ثابتہ کے ذریعے سے جب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسماء الہیہ کی جو صورت عطا ہوتی ہے، ان صورتوں کے دروازے آیان ثابتہ ہیں، جو کہ مقام واحدیت میں جن کو تمام ما سوی اللہ کا مرتبہ علمی کہا جاتا ہے، تمام چیزوں کا مرتبہ علمی وہ آیان ثابتہ ہے۔ تو پس فرماتے ہیں ہر صفت جو ایک صورت میں اس کو تعین ہو جائے، بس ہر صفت جو اس کو جب صورت میں مل جائے، جب اس کو صورت مل جاتی ہے
اور ہر اسم اپنی ذات کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے لطف قہر جلال و جمال اول و آخر ظاہر و باطن جو کچھ بھی اس کا لازمہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہر اسم اپنی ذات کے اعتبار سے جو کچھ اس کا عطا تھا وہ سارے کا سارا کیا ہے، سارے کے سارا جو ہے وہ اسم اللہ کے ظہور سے، اسم اللہ کے ظہور سے حضرت واحدیت میں جو تجلی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے، وہ اسم اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، چونکہ سب کچھ جو ہے وہ اسم اللہ کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ پہلی تجلی پس فیض اقدس کی ہوئی کہ وہ وہی ظہور ہے اسم اللہ کا واحدیت میں، کہ پہلی تجلی جو ہے مقام واحدیت میں فیض اقدس کی اسم اللہ کے ظہور سے ہوئی، کہ اسم اللہ جا کو ظہور عطا ہوا اور اس کی پھر عین ثابت وجود میں آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم اللہ کے ظہور سے پہلی تجلی فیض اقدس سے ہوئی جس میں اسم اللہ کو ظہور عطا ہوا، اسم اللہ کو ظہور عطا ہوا۔ دوسری تجلی فیض مقدس کے ذریعے سے ہوئی تو آیان ثابتہ حضرت علمی میں وجود میں آئی۔ پس پہلی تجلی سے مقام واحدیت میں اسم اللہ کا ظہور ہوا اور دوسری تجلی سے فیض مقدس کے ذریعے سے تمام چیزوں کو وجود علمی عطا ہوا، تمام آیان ثابتہ کو وجود علمی عطا ہوا۔ اور یہ ساری کی ساری آیان ثابتہ تمام اسماء الہیہ کی عین ہے، وہ اسم ہے اور اسم کی عین یہ ساری کی ساری آیان ثابتہ کراتی ہیں۔ یعنی اسم کا وجود علمی کیا ہے، وجود علمی وہی اس کی عین ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فیض اقدس نے حضرت آیان میں کسی واسطے بغیر واسطہ کے تجلی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی جو تجلی ہوئی ہے، فیض اقدس نے جو تجلی کیا ہے وہ اسم اللہ کے واسطے سے ہے۔ اور فیض اقدس کیا ہے، وہی اسم اللہ ہے۔ فیض اقدس کیا ہے، وہی اسم اللہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہیں سے کہا جاتا ہے، فقہا یہیں سے فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حیثیت ہیں کہ ایک حیثیت سے تجلی اللہ وجود میں ہے اور ایک حیثیت سے آیان ثابتہ، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ حیثیات اور اعتبارات نہ ہوتی تو حکمت کیا ہے، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو بس کہتے ہیں کہ وہ ہویت مطلقہ، وہ ذات مطلق جب تک آیان اور اسماء و صفات کے کثرت کے مظاہر میں نہ آئے، وہ قابل معرفت و شناخت نہیں ہے۔ وہ ذات غیبی جب تک تعینات کے لباس میں نہ آئے اس وقت تک وہ قابل شناخت نہیں ہے۔ اور یہ تب حاصل ہوتی ہے، یہ چیز تب حاصل ہوتی ہے کہ جب مقام احدیت سے وہ ذات، مقام احدیت سے وہ ذات تھوڑا نیچے تنزل کرتی ہے، نیچے آتی ہے۔ تو نیچے کہاں پہ آتی ہے، نیچے وہی مرتبہ واحدیت ہے۔ مرتبہ واحدیت میں جب آتی ہے تو اس وقت یہی مرتبہ واحدیت ہی ہے جو اس کا مقام ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ عرفاء کے مشرب میں، عرفاء کے یعنی مشرب سے مراد یعنی عرفاء کے مکتب میں، عرفاء کے مکتب میں کہا جاتا ہے کہ حق تعالی قابل شناخت و معرفت نہیں ہے مگر خالق کی وجہ سے۔ یعنی جب تک وہ ذات مطلق ہے وہ قابل شناخت نہیں ہے، لیکن جب تک اس کو کثرت اور مظاہر
کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو اس وقت وہ ذات قابل شناخت نہیں بن سکتی۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے، یہ عرفاء یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ عرفاء کے کیا کہتے ہیں، اس میں بات کی جاتی ہے جب جہاں پہ واحدیت اور احدیت کی جب بات کرتے ہیں، تو بس یہ ایک یعنی بہت ہی عرفاء کے ہاں اس کیا کہتے ہیں اسماء کی ایک لمبی بحث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیسری کہتا ہے کہ خداوند کریم نے ہم کو تمام اپنے احوال میں پہچانا ہے، لیکن ہم اس کو فقط کچھ احوال میں جان سکتے ہیں، کچھ احوال میں اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مقام احدیت ذات پردے میں ہے، احدیت سے بھی مطلع نہیں ہے۔ جب احدیت سے، چونکہ احدیت میں بھی مقام مرتبہ امکان نہیں ہے وہاں پہ، تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ ذات اسماء و صفات کے لباس میں مقام واحدیت میں واضح نہیں ہوتی، وہ قابل شناخت نہیں ہے۔ بس یہاں سے یہ نتیجہ نکل گیا، یہاں سے یہ نتیجہ کہ وہ ذات مطلق پردے میں ہے، وہ قابل شناخت نہیں ہے۔ احدیت میں بھی قابل شناخت نہیں ہے۔ جب واحدیت میں کثرت مظاہر، کثرت اسماء و صفات، تو وہاں پہ آ کے قابل شناخت بن جاتی ہے۔ تو اب یعنی یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کی معرفت کہاں تک ممکن ہے، ایک عارف سالک کہاں تک اس کی لمٹ ہے اس کی، تو وہ مرتبہ واحدیت، اس سے آگے تو فرشتے نے بھی، جبرائیل نے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور وہ تو اس سے پہلے ہی مقام واحدیت میں بھی فرشتے کو دسترسی نہیں تھی۔ اس سے پہلے جو حد تھی مقام عالم عقل کی، وہاں جا کے جبرائیل نے جواب دے دیا، ان کی اپنی جب حد ختم ہوئی، کہا یہ میری آگے دسترس میں نہیں ہے۔ آگے انسان کامل تھا، تو انسان کامل واحدیت تک تو اس کی شناخت ہے، قابل معرفت ہے اس کے لیے۔ وہ ذات مرتبہ واحدیت میں جب اسماء و صفات کا لباس پہنتی ہے، جب اسماء و صفات کا ظہور ہوتا ہے اور ان کے مراحل کو لباس پہنتی ہے، تو تب قابل معرفت و شناخت بنتی ہے۔ اب یہ واحدیت میں بڑی مفصل بحث، یہیں سے پھر بڑی بحث وجود میں آتی ہے کہ کتنے اسماء و صفات ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں عرفاء نے تقسیم کیا ہے کہ اسماء و صفات کی تقسیمات، کہتے ہیں کہ یہ صفات ایجابی اور سلبی وجود میں آتی ہیں۔ پہلی قسم عرفاء قیصری، ابن عربی، ان لوگوں نے کی، کہتے ہیں صفات الہی یا ایجابی ہیں یا سلبی ہیں۔ ایجاب کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے، سلب سے مطلب ہوتا ہے جب نفی کرتے ہیں، اس ایجاب کا مطلب ہوتا ہے جب ایک چیز ثابت کرتے ہیں، سلب یعنی جب نفی کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، یہ سلبی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ متکلم ہے، یہ ساری کی ساری صفات ایجابی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صفات ایجابی میں ایک صفت وجودی حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے، صفات سلبی میں صفت آدمی کا اشارہ کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے مبرہ ہے، کہ اللہ جاہل نہیں ہے، یعنی جہالت سے اللہ کی ذات مبرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ غنی ہے، اللہ سبوح قدوس، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر کہتے ہیں یہ خود صفات ایجابی بھی چند قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔
صفات ایجابی کی چند قسمیں. پہلی قسم حقیقی، دوسری قسم صفات اضافی یا نسبتی کہا جاتا ہے، نسبی ہوتی ہے. کہتے ہیں صفات حقیقی وہ صفات ہیں کہ جو حقیقت ہے اور ان کا خارج میں وجود بھی ہے، خارج میں موجود ہے. جیسے حیات حقیقت ہے اور خارج میں ہے کہ حی، صفت اللہ کی حی ہے اور خارج میں مقام ما سوا اللہ حیات ہے. تو حیات جو ہے عالم حی ہے، زندہ ہے، حیات رکھتا ہے. تو یہ جو حیات ہے یہ صفت حقیقی ہے جو حقیقت رکھتی ہے اور خارج میں موجود ہے. دوسری اس کی کہتے ہیں کہ صفت ایجابی کی دوسری قسم صفات اضافی، خالص اضافی، کہ کہتے ہیں کہ جس میں نسبت کو ہمارے ذہن لحاظ کرتے ہیں، ذہن ہمارا آ کے نسبت کو اخذ کرتا ہے، وگرنہ صفت کیا ہے وہ ایجابی ہے. اسی وجہ سے اس کو نسبی خاص کہا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں اولیت و آخریت، اللہ هو الاول، اول ہے، والآخر و آخر ہے. تو یہ اولیت و آخریت کیا ہے کہ یہ نسبتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اول تب ہوتا ہے جب اس کی نسبت آخر ہو، آخر تب ہے جب اول ہو. دوسری کہتے ہیں کہ دوسری ایک یہ اضافی نسبی خاص ایک نسبی ہوتی ہے کہ جن میں صفات حقیقت رکھتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو نسبت دیتے ہیں غیر کی طرح. مثال کے طور کہتا ہوں اللہ رب ہے، رب کا مطلب ہے کہ مرغوب ہے تو تب رب ہے، عالم ہے یعنی معلوم ہے تو تب عالم ہے، ارادہ یعنی مرید ہے تو تب ارادہ ہے، یعنی جس میں نسبت ہوتی ہے غیر کی طرف. تو پس پہلی تقسیم جو رفع کرتے ہیں، یہ تقسیم البتہ فلاسفہ اور متکلمین کے ہاں بھی ہے کہ صفات ایجابی اور سلبی. کہتے ہیں کہ دوسری قسم صفات جمالیہ اور جلالیہ ہے. صفات دوسری تقسیم جو کرتے ہیں رفع کیسری ابن ابی صاحب نے کیا ہے کہ صفات دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں، جلالیہ اور جمالیہ. کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے بیان فرمایا کہ ذات خداوند اپنے مراتب الوہی کے اعتبار سے صفات متعدد کا تقاضا کرتی ہے، اس کی صفات متعدد ہیں. تو کہتے ہیں یہ صفات کبھی کبھار ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں لطف و قہر، قہر ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کا قہر نازل ہوا، غضب، لطف مہربانی. تو لطف و قہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ جلال و جمال، رحمت و غضب، رضا و سخط، یعنی اللہ راضی اور راضی کے مقابلے میں سخط. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ صفات کہ جو لطف سے متعلق ہو، اللہ کے لطف و مہربانی سے متعلق ہو تو وہ جمال ہے، اور جہاں قہر سے وہ جو صفت کا تعلق قہر سے ہو تو وہ صفات جلالیہ ہے. البتہ کہتے ہیں کہ ہر جمال میں جلال ہے اور ہر جلال میں جمال ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں جمال و جلال الہی، جمال و لطف اس کا وہ چھپا ہوا ہے قہر ربوبی میں. قہر ربوبی میں کیوں کہتے ہیں یہ چیز کہ ہر جلال میں جمال ہے، ہر جمال میں جلال ہے؟ کہتے ہیں اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہر جلال اللہ کے پاس جلال ہے، جمال ہی جمال ہے. جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے تو خدا سے جمال دیکھا، یعنی جو جن کی نگاہ باطنی بلند ہو وہ جمال ہی دیکھتی ہیں. تو ہر جمال میں جلال ہے، وہ جلال کا تعلق ہو جاتا ہے ہماری نسبت سے، ہماری نسبت سے کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو جلال ہے.
اللہ کو جلال آ جاتا ہے. لیکن اللہ سے جو کچھ صادر ہوا جمال ہے. تو فرمایا کہ ہر جمال جلال میں بھی جمال ہے، اصل چونکہ جمال ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہر جمال میں بھی جلال ہے، کہ جب جمال ہے اللہ، لیکن اس میں جلال اس طرح ہے کہ جب آپ نافرمانی کریں گے تو آپ کی نافرمانی کے سبب کیا ہے، اس جمال، وہ جو جمال مطلق ہے اس کے اندر جلال بھی چھپا ہوا ہے. تو اصل کیا ہے، وہ جمال مطلق ہے. تو اس طرح جس طرح کہتے ہیں کہ جیسے کیتھری نے ایک سوال اٹھایا، اس بحث کو پھر آگے بھی ابھی اس کا تعلق آگے سے بھی ہے، جو فص اسماعیلیہ میں حضرت ابن عربی نے کیا ہے کہ کان صادق الوعد، حضرت اسماعیل وعدے کے سچے تھے. تو آگے بحث کرتے ہیں کہ وعدے پہ عمل کرنا اللہ کا واجب ہے، اور جو وعید ہے وہ واجب نہیں ہے عمل کرنا. تو وہ جو وعید دھمکیاں دی ہیں، جہاں پہ کہا کہ اگر یہ نہیں کریں گے، یہ کام کریں گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، فلاں عذاب دوں گا، تو کہتے ہیں اللہ اس پہ ضروری نہیں ہے اللہ پہ عمل کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جمال مطلق ہے. جس سے پھر ابن عربی وہ اپنا نظریہ جب دیتے ہیں کہ جس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ ساری جہنم خالی ہو جائے گی، سب جنت میں چلے جائیں گے، آخر میں کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، سارے کے سارے آخر میں. مسئلہ یہ ہے کہ کیسری اس سوال کو اٹھا کے وہ جنت و جہنم کی بحث کرتے ہیں کہ جنت میں پھر اگر ہر جلال میں جمال ہے، ہر جمال میں جلال ہے، تو جہنم تو قہر مطلق ہے، تو اس میں کہاں جمال چھپا ہوا؟ یا جنت جہنم قہر مطلق ہے، اور جنت کیا ہے، مظہر جمال ہے، وہ مظہر جلال ہے، اور جنت مظہر جمال ہے. تو پھر اس میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اسی قاعدہ کو مد نظر رکھ کر جواب دیتے ہیں. تو اسی کو انشاءاللہ ہم آگے بھی اس چیز کو اگلی بحث میں ہم انشاءاللہ اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے. اب یہ دوسری تقسیم تھی. تیسری تقسیم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ صفات کہ جو تمام موجودات پر احاطہ اور ظہور رکھتی ہیں، ان کو امہات صفات کہا جاتا ہے. اسماء یا صفات ایک ہی اب معنی لے رہے ہیں. اسماء اور صفات، وہ اسماء اور صفات جو تمام موجودات کو شامل ہیں، تمام موجودات پہ جن کا احاطہ اور ظہور ہے، ان کو امہات اسماء کہا جاتا ہے. کہ ان کی بدولت، امہات اسماء کی بدولت، وہ ائمہ سبع وجود میں آئی ہیں. ائمہ سبع یعنی وہ 7 صفتیں ہیں جن کو ائمہ سبع کہا جاتا ہے. ان 7 صفتوں سے اوپر یہ 4 اسماء اور صفات ہیں کہ جن کو امہات الاسماء کہا جاتا ہے. یہ کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ امہات اسماء ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ امہات اسماء 4 ہیں، اور ان کی بدولت کیا کہتے ہیں، ائمہ سبع وجود میں آئی ہے. ائمہ سبع کہتے ہیں کہ جو وجود میں آئی ہیں، تو ائمہ سبع یعنی اوپر 4 صفتیں اللہ کی. اللہ، اس میں اللہ، اس کے بعد اس الرحمن، یہ سب سے بلند ہے. پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ امہات الاسماء ہیں. اور پھر ان کے نیچے 7 صفتیں اور اسماء ہیں جن کو ائمہ سبع کہا جاتا ہے. وہ 7 کون سی ہیں؟ اللہ حی ہے، حیات. اللہ علیم ہے، علم. اللہ مرید ہے، ارادہ رکھتا ہے، ارادہ. اللہ قادر ہے، قدرت. اللہ سمیع ہے، سامع. اللہ بصیر ہے، بصر. اللہ متکلم ہے، سے کلام. یہ 7 صفتیں ہیں، ان کو ائمہ سبع کہا جاتا ہے. علم، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سامع، بصر و کلام.
تو کہتے ہیں کہ پس کہ اب وہ صفات تمام موجودات پہ احاطہ اور ظہور رکھتی ہے ان کو امہات اسماء کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ اور رحمان اور اول و آخر و ظاہر و باطن تمام، اول و آخر تمام کو شامل ہے، ظاہر و باطن تمام کو شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ صفات، دوسری قسم وہ ہے کہ وہ جن کا احاطہ اور ظہور بہت ساری موجودات پہ ہے، ساری پہ نہیں، بہت ساری پہ، جیسے سبوح قدوس کے، تو فرماتے ہیں کہ اس دوسری قسم کی صفات کے جو مظاہر ہیں ان صفات کے، وہ فقط مجردات، وہ فرشتے ہیں، فرشتے سبوح قدوس کا مظاہرہ ہے۔ تو کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مادہ کا تعلق وہاں پہ نہیں ہے، مادہ کا نقش جو ہے وہاں پہ نہیں ہے، اور چونکہ تمام ما سوی اللہ پہ شرف رکھتی ہیں یہ موجودات، تو تعداد کے اعتبار سے، تعداد اور شرافت کے اعتبار سے تمام موجودات پہ اشرف ہیں، تمام موجودات سے اشرف بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ بھی ہیں۔ تمام موجودات سے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ فرشتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فرشتے پورے کا پورا نظام چلا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب ہم اسماء، امہات اسماء کے لیے کہتے ہیں کہ دو تقسیمیں قابل تصور ہیں۔ پہلی تقسیم میں یہ 4 اسم وجود میں آتے ہیں، اول و آخر، ظاہر و باطن، کن کو امہات اسماء کہا جاتا ہے۔ تو تمام اسماء الہی ان 4 اسموں کے نیچے آتے ہیں، تمام پہ ان 4 کا احاطہ ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی بدولت کہ جس میں سورہ اسراء میں اللہ فرماتا ہے 110 نمبر آیت میں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اب کہ اے رسول کہہ دو تم اللہ کو پکارو اور رحمان کو، اللہ کے ساتھ رحمان کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بعد دوسرا اسم رحمان ہے۔ تو عرفاء بھی کہتے ہیں کہ دو اسم اللہ اور رحمان وہ تمام امہات اسماء کا جامع ہے، تمام امہات اسماء اور غیر اسماء جتنے بھی ہیں امہات اسماء چاہے میں سب کا جامع دو اسم، اس میں اللہ اور رحمان، اور اللہ اور رحمان کے بعد کیا کہتے ہیں ان کے بعد اول و آخر و ظاہر و باطن، یہ 4 اسم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر اسم کیا کہتے ہیں ہر اسم ازلاً و ازلی اور ابدی طور پر ہر اسم مظہر ہے اسم جامع اللہ کا، ازلی اور ابدی طور پر۔ تو کہتے ہیں کہ پس اس صورت میں اس کی ازلیت کیا ہے، اس میں اللہ کی بنا پر ہے کہ هو الاول، وہ آخر ہے، اور اس کی ابدیت کہ ہمیشہ رہے گا، وہ هو الاخر کہ وہ آخر بھی ہے، سب سے آخر، تو اس کی بنیاد پر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا ظہور کہتے ہیں وہ اس میں ظاہر کی بنیاد پر، اور اس کا بطون کیا ہے وہ اس میں باطن کی بنیاد پر ہے۔ تو لہذا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو کہتے ہیں کہ پاس وہ اسماء جن کا تعلق ایجاد و خلق سے ہے وہ اس میں اول میں داخل ہیں، هو الاول، اور وہ اسماء جن کا تعلق جزا سے ہے، واپس پلٹنے سے، کہ جب ہم قیامت میں واپس پلٹیں گے، یعنی جب تخلیق ہوتی ہے تو اس میں اول سے تعلق ہوتا ہے کہ جب ہم واپس پلٹیں گے اللہ کی طرف مرنے کے بعد، یہ سارا جو دوبارہ سفر شروع ہوگا اور جس میں جدا واپسی اور جدا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں اس میں آخر ہے، هو الاول والآخر۔ اور وہ اسماء کہ جن کا تعلق ظہور و بطون سے ہے، تو وہ ساری کی سارے اسماء وہ اسم ظاہر اور باطن میں درج ہیں، یہ کیسری فرماتے ہیں۔ اب اسماء سبع، اس میں اللہ، اس میں اسماء صفات تو اسماء ذات
اس میں ذات صفات افعال، اور پھر ابن عربی نے جو کچھ اس میں اول اسماعیل کے بارے میں جو کچھ بات کہی ہے اس کو ساتھ ہم جوڑیں گے، اور پھر جنت و جہنم کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے اس کو اگلے سیشن میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کی بحث کو یہاں پہ ہی ہم ختم کرتے ہیں، جو کچھ سوال ہے تو اپنے حال میں۔ فاضل صاحب میرے 3-4 سوال ہیں، ایک ایک کر کے پوچھوں؟ جی جی ایک اچھا، ایک تو اسم اعظم کے بارے میں ذرا بیان فرما دیں، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ دیکھیں عرفاء اسم اعظم اللہ کو مانتے ہیں، اسم اللہ کو اسم اعظم مانتے ہیں، لیکن میں اسم اعظم، اسم مستعصر، اسم یہ نا اس کو اگلے سیشن میں ہم ان کے نیچے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آپ نے بات کہی ہے کہ جو مختلف قومیں ہیں ان میں مختلف اسم اللہ کے دیے گئے ہیں اور اس حساب سے درجات ان کے متعین ہوتے ہیں، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا اسم ہے خاص؟ ایک یہ سوال ہے۔ دیکھیں امت محمدیہ کے لیے سب سے پہلے کہ اسم اللہ کا مظہر ہم حقیقت محمدیہ ہے ہمارے پیغمبر، تو اسم اللہ سب سے اوپر ہے، تو اب ہمارے نبی بھی سب سے اوپر ہو جائیں گے، یعنی نبوت کا درجہ بھی اوپر ہو جائے گا، اسی نبی کے مطابق میں، اسی کی مطابقت سے ہی اس کی امت اور اس کی شریعت، اسی کے اعتبار سے اس کا درجہ بھی کیا ہے بلند ہوگا۔ لیکن ہر امت میں سے پھر ہر ایک کے اوپر جو اسم حاکم ہے اس کو پھر اسماء آگے کلی اور جزئی میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر فرد کا ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، پہلے کلی اسماء ہے، پھر ہر بندے کے اعتبار سے ایک اسم فرق کرتا ہے۔ اس کی بحث بھی پھر انشاءاللہ آخر میں ہم کریں گے کہ آخر یہ ہر ایک کے اعتبار سے اسماء کلیہ اور جزیہ، کلیہ محدود ہے، جزیہ نامحدود ہے، تو نامحدود میں چونکہ مخلوق نامحدود ہے تو ہر فرد کی واسطہ سے ایک اسم ہے، اس کو بھی پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن سارے کے سارے دوسرے انبیاء سے مرتبہ و درجہ سے کے اعتبار سے بلند ہوئے۔ کیوں بلند ہوئے؟ اس وجہ سے کہ ہم جس نبی کی امت ہے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اسم جامع اللہ کی عین ثابت اور مظہر کامل ہے، اس اعتبار سے ہمارا درجہ بھی کیا ہے بلند ہے۔ جی آپ نے پھر وہ اگلے سوال بھی جواب دے دیا کہ ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ میں نے وہ پوچھنا تھا کہ ہر فرد کو جو اسم دیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ ہاں وہ اس میں کلی اور جزئی، ٹھیک ہے، وہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرتبہ وحدیت تک رسائی ہوئی تھی، تو جب سب لوگ جنت میں ہوں گے یا جنت الفردوس میں، فردوس سے بری جو سب سے اوپر اعلیٰ جنت ہے، تو اس کے جو لوگ ہوں گے ان کی بھی جو رسائی ہوگی وہ مرتبہ وحدیت تک ہی ہوگی؟ جی دیکھیں مرتبہ واحدیت تک رسائی ہے، لیکن مرتبہ واحدیت میں عرض کیا کہ اسماء اور صفات کے درجات اور مرتبے ہیں، تو ہر چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، شہداء، صالحین، صدیقین، جتنے بھی قرآن میں درجے ذکر ہوا ہے، تو ہر ایک کی رسائی بھی مختلف ہوگی اسماء اور صفات سے، لیکن جس کی رسائی کامل ہے پوری کی پوری وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ یعنی اس کی مقام واحدیت میں بھی درجے اور مرتبے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک صدیق، صالح، نبی، ولی وہ واحدیت میں جا کر ایک کچھ اسماء تک رسائی ہو اس کی، یا کچھ مثلا جو ہے نا وہ جو آخر ہے، اس کی جو آخر ہے نا انتہا ہے، اس تک اس کی رسائی نہ ہو، اس تک رسائی کس کی ہے؟ وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا فاضل صاحب، اسماء تک رسائی ہونا کس طرح سے نظر آتا ہے کہ اللہ کی ان خصوصیات کو ہم محسوس کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں پلیز بتا دیں میرا آخری سوال۔ ہاں وہ خصوصیات بھی کرتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابن عربی جب عرفاء کے درجے کرتے ہیں، عرفاء کے مرتبے، تو یہ اس میں یہی کرتے ہیں کہ وہ عارف جو اپنی عین ثابتہ کا علم رکھتا ہے، اپنی اور غیر کی،
اطلاع کرتے ہیں. تو عین ثابت پہ علم حاصل کرنا اگر حقیقت، چونکہ عین ثابت اسم کی عین ثابت ہوتی ہے، تو اپنے اسم کی حقیقت جو عین ثابت اس کو جان لینا اور پھر غیروں کی جان لینا، یہ ایک بلند ترین درجہ ہے کہ جو ان کے بقول جن کا تعلق نبی اور ولی اور رسول سے ہے. یعنی یہ اسم کے بارے میں، یعنی اسم و عین کی 7 آیات ثابتہ کی جو بحث کیا اس میں یہ بات انہوں نے ذکر کیا ہے. قیصری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ابن عربی نے بھی ذکر کیا ہے. جی السلام علیکم. آپ یہ علیکم السلام. احدیت، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں تک رسائی کسی کی ممکن نہیں ہے، مگر اگر انسان کا وجود ختم ہو جائے اور بقا کی منزل میں وہ مل جائے تو رسائی ممکن ہے یا نہیں؟ اس کے بعد بھی نہیں ممکن، جب تک کچھ بھی دیکھیں رسائی ممکن ہے مقام واحدیت تک بھی، لیکن کس کی ہے رسائی، کس درجے کے آدمی کی ہے، اس پہ بحث ہے. اس میں ہے کہ یا پھر مقام واحدیت میں چونکہ اسماء اور صفات وہاں پہ بھی درجے ہے، تو جو پہلے درجے پہ پہنچے گا وہ بھی ہم اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اس نے بھی مقام واحدیت تک رسائی حاصل کر لیا ہے. لیکن جو اس مقام واحدیت کی بطور کامل جس کو رسائی حاصل ہے وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چونکہ وہی حقیقت محمدیہ اور عین ثابت ہیں اس میں اللہ کی، عین ثابت کاملہ ہے اس میں اللہ کی. مگر وحدیت کے بعد احدیت کی منزل میں اگر پہنچنا ہو تو ممکن ہے، اگر بقا انسان کی اللہ کے وجود میں موجود ہو تو اس شکل میں، جب تک اس کا اپنا وجود ہے تب تک نہیں تو وہاں پہ نہیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں قیصری اور یہ بھی بسا اوقات کہتے ہیں کہ جہاں پہ کہ یہ احدیت اور زاہدیت اور بعض اوقات ذات کو بھی ایک صاف کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو اس تک احدیت تک کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی کسی قسم کا کوئی تعین، کسی قسم کی کوئی وہ بھی ظہور، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو لہذا احدیت تک بھی کسی کی رسائی نہیں ہے. رسائی اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تک ہے، وہ اللہ اس میں جامع اللہ، وہ مرتبہ واحدیت میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اس سے آگے احدیت تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اور یہ ایک پوچھنا تھا تھوڑا الگ ہے اس عنوان سے کہ اس میں اعظم اگر اللہ ہے تو اللہ کا ٹرانسلیشن کسی اور لینگویج میں ممکن ہے یا نہیں، اگر اس کو اس میں اعظم سمجھا جائے؟ دیکھیں اسم اعظم جو ہے جیسے گاڈ کہہ دیتا ہے پاسبل ہے اللہ کو ٹرانسلیٹ کرنا. دیکھیں ٹرانسلیٹ الفاظ میں تو کیا جائے، لیکن وہ جو حقیقت ہے اس کے پیچھے اسم کا جو مسمى ہے، آیا یہ جو ٹرانسلیٹ آپ کر رہے ہیں یہ اس کو بطور کامل یہ چیز یہ ترجمہ منعکس کر رہا یا نہیں کر رہا؟ تو اس طریقے سے اگر ایک چیز ایک زبان میں بطور کامل منعکس کر سکتی ہے ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو شاید کوئی نہ ہو جو ہے وہ دوسری زبانوں میں. کیونکہ جس زبان میں خود اللہ نے کہا ہے اس میں اعظم اللہ اور اس کی جو حقیقت ان کے مد نظر جو ہے، تو اس کو بطور کامل ٹرانسلیٹ کرنا اور کسی دوسری زبان میں یہ شاید کسی انسان کے لیے ممکن